میں ہوں انجینئر حمزہ، سافٹ زون کا CEO اور ایک سابق ویب ڈیولپر۔ آج ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بہت بڑی پیش رفت کا گہرائی سے جائزہ لینے جا رہے ہیں، اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں انجینئر عبدالرحمان محمود، جو ایک پرنسپل IT اور سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہیں اور الفا پیلر کرپٹو ٹول کے مصنف بھی ہیں۔ شکریہ، خوشی ہوئی یہاں آ کر۔ آج کا موضوع واقعی بہت اہم ہے۔ بالکل، تو موضوع یہ ہے کہ حال ہی میں ایتھیریم نیٹ ورک نے ایک دن میں تقریباً 2.8 ملین ٹرانزیکشنز پروسیس کی ہیں۔ یہ اس کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اب سننے میں تو یہ صرف ایک بڑا نمبر لگتا ہے، لیکن جو مواد آپ نے شیئر کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بلاک چین، ڈی فائی اور شاید عالمی مالیاتی نظام کے لیے اس ایک دن کی کارکردگی کے کیا معنی ہیں۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ 2.88 ملین ٹرانزیکشنز۔ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ نیٹ ورک بہت مصروف تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے کئی بڑھ کر ہے۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ دیکھیں، خاص بات یہ ہے کہ یہ نمبر ایتھیریم کے کردار میں ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ مطلب لوگ سمجھتے تھے کہ ایتھیریم کو ہر کام خود کرنا ہے، ساری ایپلیکیشن، ساری ٹرانزیکشن، سب کچھ مین نیٹ ورک پر چلے گا۔ لیکن اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایتھیریم کا اصل کردار وہ نہیں ہے۔ یہ ایک عالمی سیکیورٹی گارڈ بن رہا ہے، ایک ایسی بنیاد جس پر دوسرے تیز رفتار نیٹ ورکس اپنے کام کا حتمی حساب کتاب کروا سکیں۔ تکنیکی زبان میں یہ ایک سیٹلمنٹ لیئر بن رہا ہے۔ ایک منٹ، سیٹلمنٹ لیئر، یہ سننے میں تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ کیا آپ اسے کسی آسان مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور، یوں سمجھیں کہ جیسے روایتی مالیاتی نظام ہوتا ہے نا، وہاں دو سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ایگزیکیوشن لیئر، جیسے سٹاک مارکیٹ، جہاں ایک سیکنڈ میں ہزاروں ٹریڈز ہو رہی ہوتی ہیں، بہت تیز۔ اور پھر دن کے آخر میں آتی ہے دوسری سطح، یعنی سیٹلمنٹ لیئر۔ یہ مرکزی بینکوں کی طرح ہے، جو تسلی کرتی ہے کہ سارا حساب کتاب فائنل اور درست ہو گیا ہے۔ یہ عمل سلو ہوتا ہے لیکن انتہائی محفوظ۔ اچھا، تو ایک سطح رفتار کے لیے اور دوسری حتمی سیکیورٹی کے لیے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیریم اب وہ دوسری والی سطح بن رہا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ مقصد تو یہ تھا کہ ایتھیریم خود ہی اتنا تیز ہو جائے کہ سب کچھ کر سکے۔ کیا یہ ایک طرح سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور دراصل یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پیچھے ہٹنا نہیں، بلکہ ایک کام میں مہارت حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی سسٹم کا باوقت انتہائی تیز، سستا اور محفوظ ہونا یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اسے بلاک چین ٹرائلیما کہتے ہیں۔ تو ایتھیریم نے محفوظ ترین ہونے کا انتخاب کیا ہے۔ زیادہ تر روزمرہ کی ٹرانزیکشنز اب لیئر 2 نیٹ ورکس پر جا رہی ہیں۔ وہ تیز ہیں، سستے ہیں، اور پھر وہ اپنے تمام کاموں کا خلاصہ حتمی ریکارڈ کے لیے ایتھیریم کے مین نیٹ ورک پر درج کروا دیتے ہیں۔ تو یہ 2.88 ملین کا ریکارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ماڈل اب صرف تھیوری نہیں رہا، بلکہ عملی طور پر کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو بہت دلچسپ ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے۔ مجھے 2021 کا دور یاد ہے، جب بھی ایتھیریم پر ٹریفک بڑھتی تھی، گیس فیس آسمان پر پہنچ جاتی تھی۔ ایک چھوٹی سی ٹرانزیکشن کے لیے $50 یا $100 دینا عام بات تھی۔ تو اگر اب ریکارڈ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو گیس فیس تو مطلب ہزاروں ڈالر میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، فیس کافی کم رہی۔ یہ جادو کیسے ہوا؟ ہاں، یہ اس پوری کہانی کا سب سے اہم اور انقلابی حصہ ہے۔ اس جادو کی وجہ ہے لیئر 2 رول اپس، جیسے آربٹرم، آپٹیمزم اور دوسرے نیٹ ورکس۔ یہ کرتے یہ ہیں کہ ہزاروں ٹرانزیکشنز کو آف چین، یعنی ایتھیریم کے مین نیٹ ورک سے باہر اپنے نیٹ ورک پر پروسیس کرتے ہیں۔ پھر ان ہزاروں ٹرانزیکشنز کا صرف ایک ڈیجیٹل خلاصہ، آپ کہہ لیں ایک ریاضیاتی رسید جسے پروف کہتے ہیں، ایتھیریم کے مین نیٹ پر درج کرواتے ہیں۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں۔ تو اگر لیئر 2 پر 10,000 لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں تو ایتھیریم کے مین نیٹ ورک پر صرف ایک ٹرانزیکشن نظر آئے گی جو کہے گی کہ لیئر 2 پر یہ 10,000 ٹرانزیکشنز ہوئیں اور ان کا حتمی نتیجہ یہ ہے۔ بالکل یہی، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس سے مین نیٹ ورک پر بوجھ ہزاروں گنا کم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم بات ہے، حال ہی میں ایتھیریم میں ڈینکن جیسی اپ گریڈز ہوئی ہیں۔
ان اپ گریڈز نے ان لیئر 2s کے لیے اپنا ڈیٹا مین نیٹ ورک پر بھیجنا اور بھی سستا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے فیس مزید کم ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ہزاروں ٹرانزیکشنز آف چین ہو رہی ہیں تو پھر ایتھیریم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوئی؟ کیا یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک کمزور ماڈل نہیں؟ کوئی لیئر 2 نیٹ ورک غلط حساب کتاب بھی تو جمع کروا سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہیں پر ان پروفز کا جادو کام آتا ہے۔ یہ کوئی عام رسیدیں نہیں ہوتی، یہ کرپٹوگرافک ثبوت ہوتے ہیں۔ ایک قسم ہے آپٹیمسٹک رول اپس، جو مان کر چلتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بھی دھوکہ دہی کو چیلنج کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں زی کے رول اپس، جو ایک ایسا ریاضیاتی ثبوت دیتے ہیں جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دونوں صورتوں میں سیکیورٹی کے حتمی ضمانت ایتھیریم کا مین نیٹ ورک ہی دیتا ہے، تو آپ کو رفتار L2 سے ملتی ہے اور سیکیورٹی ایتھیریم سے۔ ہاں، اور جو آپ نے مواد بھیجا تھا اس میں ایک گراف بھی ہے جو 2021 سے لے کر اب تک روزانہ ٹرانزیکشنز میں مسلسل اضافہ دکھا رہا ہے۔ مطلب یہ کوئی ایک دن کا اضافہ نہیں بلکہ ایک مستقل رجحان نظر آ رہا ہے نا۔ 2025 میں اوسطاً 1.65 ملین تھی جو اب تقریباً 2.9 ملین تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ گراف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نیٹ ورک واقعی اس پیمانے کو سنبھالنے کے قابل ہو رہا ہے۔ جی، اور یہی چیز اسے خاص بناتی ہے۔ یہ نیٹ ورک کی بنیادی صلاحیت میں اضافہ ہے، نہ کہ صرف کسی ایک دن کی وجہ سے ہونے والا عارضی اضافہ۔ یہ ایک نیا معمول بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی تو سمجھ آ گئی، لیئر 2s بوجھ اٹھا رہے ہیں اور ایتھیریم حساب کتاب رکھ رہا ہے، لیکن ایک عام صارف کے لیے، میرے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں آج یونی سواپ پر کوئی ٹریڈ کرنا چاہوں تو کیا مجھے کوئی فرق محسوس ہوگا؟ اس تکنیکی بہتری کا عملی طور پر ڈی فائی اور عالمی مالیاتی نظام پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ فرق زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے یاد ہے 2021 میں نے ایک NFT خریدنے کی کوشش کی تھی اور گیس فیس خود NFT سے زیادہ تھی۔ میں نے ٹرانزیکشن ہی کینسل کر دی۔ آج وہی کام لیئر 2 پر چند سینٹ میں ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ ڈی فائی اب صرف امیروں کا کھیل نہیں رہا، کوئی بھی شخص چھوٹی رقم سے بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ اب یونی سواپ یا آوے جیسے پلیٹ فارمز پر لین دین تقریباً مفت میں ہو جاتا ہے۔ دوسرا بڑا اثر ڈیولپرز پر پڑا ہے۔ وہ اب نیٹ ورک کی بھیڑ یا زیادہ فیس کے خوف کے بغیر بڑے پیمانے پر جدید مالیاتی مصنوعات بنا سکتے ہیں۔ اس سے جدت ترازی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور تیسرا، اس نے کمپوزیبلٹی کو بے حد مضبوط کیا ہے۔ کمپوزیبلٹی، یہ لفظ میں نے بہت سنا ہے۔ اسے لیگو بلاکس سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ لیگو بلاکس کی مثال بہترین ہے۔ ڈی فائی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مختلف مالیاتی پروٹوکولز آپس میں جڑ کر کام کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک پلیٹ فارم پر لیا گیا قرض فوراً دوسرے پلیٹ فارم پر سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ سب خودکار طریقے سے۔ ماضی میں ہر بلاک کو جوڑنے کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ اب یہ بہت سستا ہو گیا ہے، جسے بہت ہی پیچیدہ مالیاتی حکمت عملی بنانا ممکن ہو گیا ہے۔ اور کیا یہ نئے قسم کے اثاثوں کے لیے بھی راہیں کھول رہا ہے؟ مطلب کرپٹو سے باہر کی چیزوں کے لیے؟ یقیناً، یہ شاید سب سے بڑا اثر ہے۔ اسٹیبل کوائنز اور ٹوکنائزڈ حقیقی دنیا کے اثاثوں یعنی RWAs کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم ہوئی ہے۔ اب لوگ ایتھیریم پر نہ صرف ڈیجیٹل اثاثے بلکہ حقیقی دنیا کی چیزیں جیسے سرکاری بانڈز یا ریئل اسٹیٹ کی بھی تجارت کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایتھیریم جیسی ایک انتہائی محفوظ سیٹلمنٹ لیئر کی ضمانت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو ڈی فائی کی بات ہوئی، لیکن کیا اس کا اثر کرپٹو کی دنیا سے باہر بھی ہو رہا ہے؟ کیا کوئی بڑا بینک یا مالیاتی ادارہ واقعی اسے استعمال کرنے کا سوچے گا؟ اب وہ صرف سوچ نہیں رہے بلکہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایتھیریم روایتی مالیاتی نظام کا متبادل بن سکتا ہے؟ مثال کے طور پر سرحد پار رقوم کی منتقلی کو لیں۔ اسٹیبل کوائنز کے ذریعے یہ کام روایتی طریقوں کے مقابلے میں دنوں کے بجائے منٹوں میں اور بہت کم لاگت پر ممکن ہے۔ JP مورگن جیسے بڑے ادارے بھی اب ایتھیریم کو استعمال کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اگر ہم اس کا موازنہ روایتی نظام سے کریں تو بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ کیوں اس میں دلچسپی لیں گے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایتھیریم 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن کام کرتا ہے۔ کوئی چھٹی نہیں، کوئی ویکینڈ نہیں۔ یہ مکمل طور پر شفاف ہے اور اس میں بیچوانوں کی تعداد بہت کم ہے۔
جبکہ روایتی نظام سست ہیں، کاروباری اوقات کے پابند ہیں۔ تو یہ سنگ میل ایتھیریم کو روایتی نظاموں کے مقابلے میں ایک سنجیدہ متقابل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایتھیریم کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ کیا یہ ایک بنیادی عالمی مالیاتی ڈھانچہ بننے کی راہ پر گامزن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا بالکل درست ہوگا۔ یہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ایتھیریم اب بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب بات صرف قیاس آرائیوں کی نہیں بلکہ حقیقی افادیت کی ہے۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ایتھیریم اب صرف ایک کرپٹو کرنسی نہیں بلکہ عالمی معیشت کے لیے ایک بنیادی فائنینشل پلمبنگ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر مستقبل کی معیشت کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ گفتگو ایتھر کی قیمت سے ہٹ کر اس کی افادیت پر آ گئی ہے؟ بالکل، اور یہ اس ٹیکنالوجی کے پختہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ گفتگو اب اس پر نہیں ہو رہی کہ کیا ایتھر کی قیمت بڑھے گی، بلکہ اس پر ہو رہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی پر کون سی نئی عالمی مالیاتی خدمات بنائی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ زبردست۔ تو اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ایتھیریم کی 2.88 ملین ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں بلکہ یہ ایک بنیادی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ ایتھیریم ایک ایسی عالمی تصفیے کی طے یعنی گلوبل سیٹلمنٹ لیئر بن رہا ہے جو رفتار، کم لاگت اور شفافیت میں روایتی نظاموں کو چیلنج کر رہا ہے۔ ہم نے اس کی تکنیکی وجوہات، ڈی فائی پر اس کے گہرے اثرات اور عالمی مالیات کے لیے اس کے بڑھتے ہوئے کردار کا جائزہ لیا۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے زیادہ تر معاشی سرگرمی لیئر 2 پر منتقل ہوتی جائیں گی تو ایتھیریم کے مین نیٹ ورک پر ٹرانزیکشن فیس سے حاصل ہونے والی آمدنی کم ہو جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ خود ایتھیریم کے اپنے سیکیورٹی ماڈل پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا مین نیٹ ورک پر کم فیس طویل مدت میں نیٹ ورک کو محفوظ رکھنے والے ہزاروں ویلیڈیٹرز کو معاوضہ دینے کے لیے کافی ہوگی؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔